18 سال سے میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کبھی تنخواہ نہیں لی. 18 سال سے میں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ٹی اے ڈی اے کوئی نہیں لیا. میں کوئی گاڑی استعمال نہیں کرتا. میں کوئی منسٹری سے کوئی کسی قسم کی تنخواہ, کوئی چیئرمین شپ کے حوالے سے, کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے بھی میں نے کبھی نہیں لیا. ابھی بھی میں گیا ہوں, اپنی پی آئی اے کی ٹکٹ میں نے خود خریدی ہے, آگے بھی میں اپنی خود خریدوں گا. وہاں پہ ہوٹل میں رہا ہوں, ہوٹل کے پیسے میں نے اپنے دیے ہیں. ایک تو آپ بالکل بی ایشور رہیں, مفت حج میں کسی کو نہیں کرنے دوں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کروں. میں ساری کمپیریزن سٹیٹمنٹ دوں گا. ایگریمنٹ چاہیے میں سارے سامنے رکھ دوں گا. شیشے کے اس طرف سے دیکھیں گے, شیشے کے اس طرف سے نظر آئے گا کیا ہوا ہے. اور میں نے اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بتا دیا ہے, اگر کسی کو میں نے پکڑ لیا, میں سعودی عرب سے اس کو واپس نہیں لاؤں گا. میں وہیں پہ اس کے خلاف ایکشن لوں گا اور اسلامک قانون کے مطابق اس کے ہاتھ کٹواؤں گا اگر کسی نے 1 ریال کی بھی گڑبڑ کی اور مجھے ثبوت مل گیا. یہاں پر بھی میں ہر چیز کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کے اندر خود میں اپنے آپ کو اس میں ڈال رہا ہوں کہ ایک ایک چیز, یہ ٹوٹل آپریشن میری نگرانی میں چل رہا ہے. اور میری خواہش ہے کہ میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کروں اور بہتر کرنے کی کوشش کروں. اور انشاءاللہ منا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں یہ شخص آپ کو وہاں پہ گلیوں میں نظر آئے گا, کسی خیمے میں بیٹھا نظر نہیں آئے گا. جس کو جو بھی کسی کی کمپلینٹ ہوتی ہے, مسئلہ ہوتا ہے, میں اس کا حل کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ بہت بڑا حج ہے اور بہت سارے لوگ ہوں گے, تو شارٹ حج تو ہو سکتا ہے, آپ بیٹھ جائیں, میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ وہاں پر میں آپ کی سروس کروں, سر وہ پاسبل نہیں ہوگا میرے لیے. وہاں پر اسی طرح لوگوں کے ساتھ آپ کو خیموں میں رہنا پڑے گا جس طرح میرا عام آدمی رہتا ہے. ہاں, شارٹ کی بات کرتے ہیں, اس پر کام ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرا کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہوگا ان کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید وزیر خارجہ بنے تھے اور انہوں نے پاکستان کی سفارتکاری بہت کامیابی سے کی تھی. اسی کامیابی کی کڑی بلاول بھٹو صاحب ہیں جنہوں نے اس مقدمے کو بڑی جوانمردی سے ہر جگہ جا کے پاکستان کا کیس بتایا. میڈیا میں, وہاں کی سیاسی جماعتوں میں, وہاں کی حکومتوں کو ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کا امیج بڑھایا اور پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا. میں اسی طرح چاہتی ہوں کہ ہر جماعت کے لوگ مل بیٹھ کر پاکستان کے وقار, پاکستان کی شان, پاکستان کے امن, پاکستان کے معاشی استحکام, پاکستان کی عسکری افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کامیابی کی منزلیں طے کریں. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط, پائیدار, معاشی طور پہ مستحکم اور ایک خوبصورت پاکستان دے کے جائیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس کا نظریہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو بناتے وقت کیا تھا. ہم سب کی دعائیں اس پاکستان ملک کے ساتھ ہیں. پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے. ہم تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس ہاؤس کے اندر. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دائم رکھے اور اسے امن کا گہوارہ بنائے, پاکستان کو محفوظ, ترقی, خوشحالی سے ہمکنار کرے اور اپوزیشن کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے صوبے میں بھی ایسے مثبت اقدام کریں. آمین. آخر میں میرا ایک شعر ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابقا کے خش پر. تھینک جی محترم داوڑ کنڈی صاحب. داوڑ صاحب آپ کی سیٹ پہ مائک چل رہا ہے. جی ہم آ گئے, چپ کر کے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب اسپیکر, میں مشکور ہوں, آپ نے بجٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. اس کو پڑھنے کے بعد جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بجٹ ایک ڈائریکشن لیس بجٹ ہے. اس میں کوئی معاشی ترقی کا پلان نہیں ہے. اس میں صرف ٹیکس لگائے گئے ہیں, کچھ ٹیکسوں پہ چھوٹ دی گئی ہے اور اخراجات بتائے گئے ہیں. اور ایسی اہم چیزیں اس میں سے غائب ہیں کہ جو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. یہاں پہ جی
اقتصادی ماہر ہیں جناب ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، وزیر خزانہ رہے ہیں، ان کا میں جملہ کوٹ کروں گا کہ یہ بجٹ جو ہے دس بجٹ ول کل دی اکانومی، یہ بجٹ معیشت کا قتل کر دے گی، اور وہ اپنی اس بات میں حق بجانب ہیں، کیونکہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور عام پاکستانی یہ سمجھتا ہے، اور جو ماہران ہیں اس وقت معیشت کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ آپ نے اس لیے پیش کیا ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام لینا تھا، اور آپ آئی ایم ایف کے پابند تھے، آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی تھی، کیونکہ جو ٹیکسوں کی آپ نے یہاں پہ بھرمار کی ہے تو اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ آپ نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا وزیر خزانہ بینکر ہوگا تو بینکر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ قرض لینے کا ماہر ہوتا ہے، پاکستان میں چینج کر دیں اور ایک ہی ادارے کو ریاست کا نام دے دیں۔ جناب اسپیکر، جب آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ بجٹ بناتے ہیں تو آپ کی سوورینٹی کمپرومائز ہوتی ہے، آپ دوسروں کی ڈکٹیشن سے کام لیتے ہیں، تو جب سوورینٹی آپ کی کمپرومائز ہے تو آپ ایک بجٹ دے نہیں سکتے۔ ایک بجٹ کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کمپوننٹس ہوتے ہیں، یا جی ڈی پی کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ معاشی ترقی ہے، وہ آپ کا زراعت ہے اس ملک کا، وہ آپ کی صنعتیں ہیں، وہ آپ کے ریٹیلرز ہیں، وہ آپ کے بینکرز ہیں، وہ آپ کے بینکس ہیں، اور سروسز ہیں جو حکومت عوام کو دیتی ہے۔ بجٹ اور جی ڈی پی ان کمپوننٹ سے بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے اگر میں زراعت پہ آؤں تو آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے حوالے سے حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ ہماری منفی گروتھ ہے۔ یہ دوسری بات کہ آپ نے لائف سٹاک کے بوگس نمبر ڈال کے آپ نے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ بجلی اور گیس ہے نہیں کہ آپ کی لارج اسکیل انڈسٹریز چلیں، وہ ڈکلائن پہ ہیں اور آپ کی انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آپ کے اس بجٹ میں روزگار کے لیے، آپ کے اس بجٹ میں معاشی ترقی کے لیے، آپ کے اس بجٹ میں غربت کے خاتمے کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ جو حکومت کہتی ہے کہ ہم جلد ہی آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے اور ہماری معاشی ترقی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جب آپ روزگار ہمیں نہیں دے سکتے، جب آپ غربت کا خاتمہ نہیں کر سکتے، جب آپ انڈسٹریاں نہیں چلا سکتے، جب آپ زراعت جس کا تل ہمارے پاکستانی 65% جو پاکستانی ہیں ان کا زراعت کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، وہ جب زراعت آپ کی منفی ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت جو 3 سالوں سے آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ناکام ہے، بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ اور دوسرا میں یہ بتا دوں کہ یہ جو آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کی باتیں اس حکومت کی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مئی 2025 میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ پاکستان اگلا پروگرام لینے جا رہا ہے اور اس کو لینا ہوگا، اور وہ اضلاع اپنی پسماندگی، اپنے رقبے اور اپنے آبادی کے ساتھ کے پی کے کا حصہ بنے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ این ایف سی ایوارڈ میں آج تک فاٹا کی آبادی، فاٹا کا رقبہ اور فاٹا کی جو پسماندگی ہے، جو دہشت گردی کا وہ شکار رہے ہیں، اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا گیا، اور یہ اربوں میں یہ رقم بنتی ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ریاست، یہ حکومت سنجیدہ ہے تو کے پی کے کے ساتھ جو پچھلے بجٹ میں ظلم ہوا اور جو 99 پروجیکٹس پروپوز تھے وہ آخری ٹائم میں ڈراپ کیے، اور آپ کے علم میں بھی ہوگا یہ بجٹ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ ہو کہ کے پی کے کو 1000 ارب روپے